بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالی رات اور چاروں طرف پھیلا گھپ اندھیرا، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا رہا تھا۔ سنسان سڑکیں اور جنگل بیابان سے آتی ہوئی ڈراؤنی آوازیں خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ ایسے میں چلتی ہوئی تیز آندھی اور طوفان نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ آسمان پر گرجتے بادل اور چمکتی تیز بجلی نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس طرح سے پورا علاقہ ایک خوفناک منظر پیش کر رہا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی بہادر سے بہادر انسان بھی دہل کر رہ جاتا۔ یہ ایک دن کا نہیں، تقریباً روز کا معمول بن چکا تھا۔ کبھی کبھی تو ان سب میں حصہ لینے کے لیے تیز بارش بھی آن ٹپکتی، اور بارش میں چلتے تیز طوفان میں شاں شاں کی آوازیں دل کو دہلاتی تھیں۔ ایسے میں کسی ایسی طاقت کو محسوس کرنا، کوئی ایسی کشش جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو لیکن دکھائی نہ دے رہی ہو، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آنکھ ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے لیکن مڑ کر دیکھنے پر کچھ نظر نہ آنا، ایسے حالات دل کو بے چین کر دیتے ہیں اور دل میں کئی سوال پیدا ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں: کون ہے؟ کیا کوئی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جن بھوت وغیرہ نہیں ہوتے، جبکہ قرآن پاک میں سورہ جن میں واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جنات کی مخلوق موجود ہے۔ اب اس مخلوق سے انکاری ہونا گناہ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ جنات کی مخلوق تو ہے۔ اگر اللہ پاک نے جنات کو حکم دیا ہوتا ہے کہ وہ ہم پر ظاہر ہوں تو سنا ہے کہ وہ ہمارے پاؤں رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی جتنی اس مخلوق کی تعداد ہے۔ بعض لوگوں کا سامنا کبھی جنات سے نہیں ہوا، اور وہ اس بات سے انکاری بھی ہیں کہ جنات، بھوت پریت وغیرہ سب افواہیں ہیں، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے جنات کو یا اس جیسی کسی بھی مخلوق کا سامنا کیا ہے، وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ جنات، بھوت پریت وغیرہ جیسی مخلوق ہوتی ہیں۔ یہ کہانی بھی کچھ ایسی ہے، اور اس کہانی کا اہم کردار میں خود ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں چاندنی راتوں میں کھلے آسمان کے نیچے بال کھولے سویا کرتی تھی اور گھنٹوں چاند کی طرف دیکھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ چاند اپنی پوری چاندنی کے ساتھ آسمان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ آسمان پر چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جدھر تک نظر جاتی ادھر تک چاند کی روشنی پورے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ جوں جوں رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ جب بھی میں کھلے آسمان کے نیچے چاند کی تیز روشنی میں آ کر لیٹتی تو مجھے اپنے ارد گرد ایک ایسی طاقت کا، ایک ایسے وجود کا احساس ہوتا جو کہ میرے ساتھ ہوتا لیکن مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں اس احساس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ چاند کو مسلسل دیکھتے رہنے سے بھی میرے دل میں خوف بیٹھ جاتا۔ اپنے ارد گرد دیکھتی تو سوائے چاند کی روشنی کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہر سو اندھیرا چھایا ہوا تھا، دور تک صرف جانوروں کے بولنے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ رات کے سناٹے میں اگر کوئی ہلکی سی بھی حرکت ہوتی تو اس کی آواز بھی گونج کر ساتھ سنائی دیتی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آس پاس سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سناٹے میں اضافہ کر رہی تھیں۔ خوف و ہراس نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ایسے میں گھر کے پاس ایک استبل تھا جو کہ کئی سال پرانا لگتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس استبل میں جنات کا بسیرا ہے اور ہوائی چیزیں کھلم کھلا رات کے سناٹے میں پھرتی ہیں۔ بہت سی کہانیاں تھیں جو اس استبل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ کئی سال تو مجھے بھی ہو گئے تھے اسے یوں ہی ویران دیکھتے ہوئے، مگر پھر بھی میں لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، کیونکہ میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے ایسا کچھ بھی ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں نے تو بہت سی کہانیاں بنا رکھی تھی، لیکن ان کہانیوں میں سے بھی ابھی تک کوئی بھی کہانی ایسی نہیں تھی جو مجھ پر ظاہر ہوئی ہو۔ اس لیے میرا یقین بھی یہی تھا کہ یہ سب افواہیں ہیں اور یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جن، بھوت پریت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ جان تو میری اس دن نکلی جس دن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب معاملات کو دیکھتے یا ہوتے ہوئے دیکھا۔ تب جا کر مجھے اس بات پر یقین آیا کہ نہیں، بھوت پریت اور جنات جیسی مخلوقات ہوتی ہیں، ان کا وجود ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جیسے دنیا میں انسان اچھے اور برے دونوں کی طرح کے پائے جاتے ہیں، اسی طرح جنات کی مخلوق میں بھی اچھی اور بری مخلوقات پائی جاتی ہیں۔
کچھ جنات رحم دل اور ہمدرد ہوتے ہیں، جبکہ کچھ جنات بہت زیادہ شرپسند ہوتے ہیں، جو کہ اپنی طاقت سے ہر طرف خوف و ہراس پھیلا کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ایسے جنات اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ بعض اوقات تو کسی کی جان کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ اب یہ اپنی قسمت ہے کہ کس کو کس طرح کی مخلوق کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں کھلے آسمان کے نیچے چاند کی روشنی میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک سے مجھے اپنے ارد گرد کچھ انجانا سا خوف محسوس ہوا۔ جب میں نے اس خوف کا پیچھا کرنا چاہا تو میں نے اس تلخہ حقیقت کا سامنا کیا جس کا سامنا کرنے سے میں ہمیشہ گھبراتی تھی۔ میں ڈرتی تھی کہ اگر یہ چیز میرے سامنے ظاہر ہو گئی تو میں تو دوسرا سانس ہی نہیں لے پاؤں گی۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس کو جانتے ہوئے بھی میں ہمیشہ اس سے انکاری تھی۔ مجھ سے اگر کوئی بھی پوچھتا کہ جنات کے بارے میں میرا کیا خیال ہے تو میں ہمیشہ یہ جواب دیتی کہ یہ سب افواہیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن میری روح اس دن فنا ہو گئی جس دن میں نے اپنی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ایک ایسا منظر دیکھا جس کے بارے میں سوچتے ہوئے میری روح کانپ جاتی ہے۔ میرا نام سکینہ ہے، میں سیالکوٹ شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک بزنس مین تھے۔ ابا کا بزنس بہت پھیلا ہوا تھا اور اماں ایک گھریلو خاتون تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابا نے 2 شادیاں کی تھی۔ ایک شادی ابا نے اپنے ماں باپ کے کہنے پر کی تھی، جبکہ میری اماں کے ساتھ ابا کی دوسری شادی تھی جو کہ پسند کی تھی۔ میری اماں ابا کے آفس میں پرسنل سیکرٹری کا کام کرتی تھی۔ آفس میں اپنا کام سر انجام دیتے ہوئے ابا کا خیال رکھنا، ابا کی چائے کا خیال رکھنا اور ابا کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اماں کی ہوتی تھی۔ یہ سب اماں کی ڈیوٹی میں شامل تھا۔ یہ ڈیوٹی کرتے کرتے کب دونوں میں محبت پیدا ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور اس محبت کی ایک نشانی جو کہ میں اس دنیا میں آنے والی تھی، تب ابا نے میری اماں کو اپنا فیصلہ سنایا اور میری اماں کو اپنی شریک حیات بنا کر مجھے نام دیا اور ہمیں اپنے آبائی گھر سے دور ایک گھر میں رکھا، کیونکہ ابا جانتے تھے اگر ابا اپنی دوسری شادی کو اپنے گھر میں ظاہر کر دیتے تو بہت سے معاملات تھے جو خراب ہو جاتے، جو کہ ابا نہیں چاہتے تھے۔ اماں چونکہ ابا سے محبت کرتی تھی، اس لیے ابا کے ہر فیصلے کو حرف آخر سمجھ کر ساتھ چلتی رہی۔ ایسے ابا کچھ دن اپنی پہلی بیوی کے ساتھ گزارتے اور کچھ دن میرے اور اماں کے ساتھ۔ سب کچھ ایسے ہی چل رہا تھا۔ ابا سمجھتے تھے کہ ابا کی یہ چھپی ہوئی شادی کسی پر ظاہر نہیں ہوگی، لیکن نہ جھوٹ کبھی چھپائے چھپتا ہے اور نہ ہی اس طرح کے رشتے زیادہ دیر تک چھپائے جا سکتے ہیں۔ ایک نہ ایک دن سب کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ ابا کی پہلی بیوی میں سے بھی ایک بیٹی تھی جو کہ مجھ سے تقریباً 2 سال بڑی تھی۔ ابا اکثر اپنی پہلی بیوی اور بیٹی کو سیر کروانے کے لیے بڑے بڑے مالز، بڑے بڑے پارک میں جھولوں پر لے جایا کرتے تھے، لیکن اماں نے کبھی بھی اس چیز کا شکوہ نہیں کیا تھا کہ آپ کبھی مجھے اور سکینہ کو کہیں پر لے کر نہیں گئے۔ میں نے بھی کبھی ابا سے ضد نہیں کی۔ اچھا کھانے کو مل جاتا تھا، پہننے کو مل جاتا تھا اور ابا کا پیار مل رہا تھا، میں اسی میں خوش تھی۔ ایک دن اچانک ابا گھر آئے اور اماں سے کہنے لگے کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ اور سکینہ کو بھی تیار کرو، آج میں سکینہ کو ایک بہت بڑے پارک میں جھولے دلوانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ یہ بات سنی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ میں بھی بچی تھی۔ دل تو میرا بھی چاہتا تھا کہ جیسے ابا اپنی پہلی بیٹی کو گھمانے کے لیے لے کر جاتے ہیں، مجھے بھی کہیں ایسے ہی گھمانے کے لیے لے کر جائیں، لیکن میں بھی اپنی اماں کی طرح صابر تھی۔ میں نے کبھی اپنے ابا کے ساتھ ضد نہیں کی تھی۔ آج جب اچانک ابا نے باہر گھمانے کے لیے لے جانے کی بات کی تو میں بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ اماں نے جلدی سے مجھے تیار کیا اور خود بھی تیار ہو کر ابا سے کہنے لگی کہ اگر کسی نے ہمیں باہر دیکھ لیا تو آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ ابا اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، سکینہ 7 سال کی ہو گئی ہے اور ان 7 سالوں میں نے اپنی بیٹی سکینہ کو آج تک اپنی گاڑی میں نہیں بٹھایا، جبکہ روبینہ روزانہ میرے ساتھ کہیں نہ کہیں جاتی ہے اور اپنی اماں کو بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ میں نے روبینہ کی بہت خوشیاں دیکھی ہیں۔ کل جب میں روبینہ اور اس کی ماں کو باہر سیر کروانے کے لیے لے کر گیا تو مجھے تمہاری اور سکینہ کی بہت شدت سے یاد آئی۔ تبھی میں نے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ چاہے اب کچھ بھی ہو جائے، میں سکینہ کو بھی وہ سب حقوق دوں گا جو روبینہ کو دے رہا ہوں۔ ابا کہنے لگے، اس لیے آپ لوگ پریشان مت ہو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، فی الحال تو جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو۔ ہم لوگ ابا کے ساتھ سیر کے لیے نکل گئے۔ اتنے سالوں میں واقعی پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھی تھی۔ گاڑی کا سکھ سکون کیا ہوتا ہے،
میں نہیں جانتی تھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا ابا اماں کے ساتھ گاڑی میں سفر کرنا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد ابا ہمیں ایک ہوٹل میں لے کر گئے، جہاں جا کر ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ میں نے یہ ہوٹل بھی آج پہلی دفعہ دیکھا تھا، میں کبھی بھی ابا کے ساتھ کہیں نہیں گئی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ پہلی دفعہ ابا کے ساتھ اس طرح آؤٹنگ پہ نکلنا میری زندگی میں ایک ہلچل سی مچا دے گا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ ایک پارک میں چلے گئے، جہاں بے تحاشا جھولے لگے ہوئے تھے، جھولے بھی ایک سے بڑھ کر ایک۔ جی چاہتا تھا سب کے سب جھولے ٹرائی کروں۔ ابا نے مجھ سے کہا، سکینہ جون سا جھولا لینا ہے بے فکر ہو کر لے لو۔ میں جھولے دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ میں کبھی جھولوں میں نہیں بیٹھی تھی، بس جھولے ٹی وی پر موبائل پر دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ جب ابا نے مجھ سے کہا کہ آؤ، میں اور تمہاری اماں تمہارے ساتھ جھولے پر بیٹھتے ہیں، ہم تینوں نے خوب انجوائے کیا، اپنے اس وقت سے بھرپور مزہ اٹھایا۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری ان خوشیوں کو بہت جلد کسی کی کالی نظر لگنے والی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشیاں چند گھڑیوں ہی کی ہیں، اور اس کے بعد زندگی میں سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ ابا ہمیں جھولے دلوانے کے بعد گھر کے لیے نکلے تھے کہ راستے میں نہ جانے کیسے کار کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا، اور جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہاسپٹل میں پایا۔ اپنے ارد گرد میں نے بہت زیادہ ہجوم دیکھا، میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، میرے ماتھے پہ چوٹ آئی تھی۔ میرے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ میری اماں تو موقع پر ہی جہاں پاک ہو گئی تھی، جبکہ ابا آخری سانس لے رہے تھے۔ ایک نرس مجھے ابا کے پاس لے کر گئی۔ ابا اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے۔ ابا نے میرے سر پر پیار کیا، آنکھوں میں یہ موٹے موٹے آنسو تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی نے میرے ساتھ یہ کیا کھیل کھیلا ہے۔ اس قدر تکلیف دہ عمل تھا کہ میں اتنی چھوٹی ہوتے ہوئے بھی اس تکلیف کو نہ جانے کیسے برداشت کر گئی۔ ایک طرف اماں کی لاش پڑی تھی اور ایک طرف ابا اماں کا ہاتھ تھامے اماں کے ساتھ جانے کی ضد میں تھے۔ میں بہت رو رہی تھی، میں بار بار ابا کے ہاتھ سے اماں کا ہاتھ چھڑوا رہی تھی اور ابا سے کہہ رہی تھی، مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میرا تو اور کوئی بھی نہیں ہے یہاں۔ اماں جو سب سے زیادہ مجھ پر جان نچھاور کرتی تھی، وہ بھی بنا سوچے سمجھے مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اب آپ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے اور میں زاروں قطار رو رہی تھی اور اپنے ابا سے التجا کر رہی تھی کہ اتنا بڑا ظلم مت کرنا، مجھے اس طرح روتے بلکتے سسکتے چھوڑ کر مت جانا، میرا اس جہاں میں کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں ابا نے میرے سر پر کانپتے ہوئے ہاتھ سے پیار دیا اور میرا ماتھا چومتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہا، میں تمہیں تمہاری بڑی ماں کے سپرد کر کے ہی دم توڑوں گا۔ ابا نے اپنے گھر والوں کو فون کر دیا۔ ابا کے گھر میں ابا کی پہلی بیوی اور بیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں ابا کی پہلی بیوی اور بیٹی دونوں ہاسپٹل میں آ گئی۔ ابا کو اس حالت میں دیکھ کر ابا کی پہلی بیوی تڑپ اٹھی، اور جب اس کی نظر ابا کے ہاتھ پر پڑی جو کہ اماں کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، تو اس کی نظر میں عجیب سی نفرت تھی۔ ابا نے میرا ہاتھ تھام کر اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں روبینہ کی قسم ہے، جیسے روبینہ تمہاری بیٹی ہے ایسے سکینہ کو بھی اپنی بیٹی بنا کر رکھنا۔ میں روبینہ کو تو دنیا کی ہر خوشی دے چکا ہوں، اس کے لیے تو دنیا کی ہر آسائش ہر آرام فراہم کیا تھا، لیکن سکینہ کے لیے میں نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ آج پہلی دفعہ میں اپنی بیٹی سکینہ کے لیے کچھ کرنے کے لیے نکلا تھا تو زندگی نے وفا نہیں کی۔ مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میری سکینہ کا خیال روبینہ کی طرح ہی رکھو گی اور اسے یتیم اور لاوارثوں کی طرح نہیں پھینکو گی۔ میری اماں نے نہ جانے دل پر پتھر رکھتے ہوئے ابا سے کن حالات میں وعدہ کر لیا۔ بڑی اماں کے وعدہ کرنے کی دیر تھی کہ ابا نے اپنا دم توڑ دیا۔ ابا نے اپنا دم ہی نہیں توڑا تھا، ابا کے دم کے ساتھ میری زندگی، میرا سکھ چین، میری آزادی، میری امیدوں نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ اب زندگی کے صحیح امتحان شروع ہونے والے تھے اور میں اس چھوٹی سی عمر میں ان امتحانات سے بخوبی واقف تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب میری حیثیت کیا ہوگی اور میرے ساتھ اب کیسا سلوک، کیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ میں نے اپنی اماں سے ہمیشہ صبر کرنا سیکھا تھا اور میں بہت زیادہ صابر تھی، اور میں جانتی تھی کہ صبر کرنے والوں کا ساتھ ہمیشہ اللہ دیتا ہے۔ میری اماں ہمیشہ مجھے ایک بات سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا، صبر کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور میرے پاس سوائے اللہ کی دوستی کے اور کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ ابا اور اماں کی تدفین کی گئی اور مجھے اس عالی شان محل میں لے جایا گیا جہاں ابا اپنی پہلی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے گزار رہے تھے۔
پہلے دن تو مجھے صرف نفرت کی نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ابا مجھے ایک بات سمجھا کر گئے تھے کہ تمہاری پہلی ماں ہی اب تمہاری ماں ہے، اسے کبھی غیر مت سمجھنا، چاہے وہ کتنا بھی غصہ کرے، کتنا بھی برا بھلا کہے، اپنی محبت سے ہمیشہ اس کا دل موہ لینا، کیونکہ سوائے اس کے اب تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے اس کا ہر ظلم برداشت کر لینا بیٹا، لیکن پلٹ کر کبھی اپنی ماں کو جواب مت دینا، ایک نہ ایک دن وہ تمہاری ضرور بن جائے گی۔ میرے دل و دماغ میں ابا کے یہ آخری الفاظ مسلسل گردش کر رہے تھے، اس لیے بڑی اماں کی نفرت ابھی مجھ پر کچھ زیادہ اثر نہیں کر رہی تھی۔ میری اماں کی وجہ سے بڑی اماں کا گھر دو حصوں میں بٹ گیا تھا، اور ابا کا ایکسیڈنٹ بھی اماں کے ساتھ ہوا تھا، اس وجہ سے میں نفرت کی صحیح حقدار تھی۔ بڑی اماں اکثر اٹھتے بیٹھتے مجھے کوستی رہتی، میری اماں کو کوستی اور کہتی اس منحوس ماں بیٹی کی وجہ سے آج میرا جیون ساتھی میرے ساتھ نہیں ہے، نہ تم لوگ میرے شوہر کی زندگی میں ہوتی اور نہ آج وہ ایکسیڈنٹ کے ذریعے مارے جاتے۔ مجھے دن رات یہ باتیں سننے کو ملتی، یہ تانے سننے کو ملتے۔ میں ابا کی باتوں پر عمل کیے ہوئے تھی، ہر بات چپ چاپ برداشت کرتی۔ روبینہ بھی اپنی اماں کی طرح مجھ سے بہت زیادہ کھنچ جاتی تھی، بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ میں نے اس نفرت کے بھی تیر برداشت کیے، لیکن منہ سے اف تک نہ کرتی۔ بڑی اماں نے میری پڑھائی چھڑوا دی، جبکہ روبینہ بہت اچھے اسکول میں اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھی۔ مجھے جب بھی گھر میں چلتے پھرتے بڑی اماں دیکھتی تو نفرت کے ساتھ منہ سے سوائے آگ کے اور کچھ نہیں نکلتا تھا۔ میں چپ چاپ برداشت کرتی جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں ابا سے ملا ہوا ایک دھوکہ بڑی اماں کو پوری طرح توڑ چکا تھا، جس کا غصہ بڑی اماں مجھے تکلیف پہنچا کر نکالتی تھی۔ میں اکثر اپنی ٹانگوں میں منہ چھپائے گھنٹوں روتی رہتی اور اپنے اماں ابا کو یاد کرتی رہتی، اور ابا سے کہتی کہ کاش ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آپ ہمیں باہر نہ لے کر جاتے، تو کم از کم آپ دونوں کا ساتھ تو رہتا، یہ ذلت والی زندگی تو نہ ملتی۔ مجھ سے بڑی اماں اور روبینہ کی نظریں اور نظروں کے پیچھے چھپے ہوئے سوالات کا سامنا نہیں ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں مجھے اپنے گھر کے خسارے کا گنہگار سمجھتی ہوں اور کہتی ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ان سب کی وجہ تم ہو۔ میں دل ہی دل میں سوچتی رہتی میرا کیا قصور ہے؟ سب سے زیادہ نقصان اور سب سے زیادہ خسارے میں تو میں تھی، جس کے پاس نہ اپنا گھر رہا، نہ ماں باپ کا ساتھ رہا۔ میرے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ سانس تک تو میں اپنی مرضی سے کھل کر لے نہیں سکتی تھی۔ کیسی زندگی تھی جس میں سوائے پابندیوں کے اور ضلالت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑی اماں کے دل میں جو اماں کے لیے نفرت تھی، اس نفرت کا بدلہ وہ مجھ سے لے رہی تھی۔ سارا دن کام والیوں کی طرح مجھ سے کام لیا جاتا۔ اتنا بڑا محل ہونے کے باوجود بھی اس محل میں میرے لیے ایک کمرہ نہیں تھا۔ مجھے رات کو کھلے آسمان کے نیچے سلایا جاتا۔ میں تو کبھی اپنی اماں کے بغیر نہیں سوئی تھی۔ مجھے اس قدر اندھیرے سے خوف آتا تھا، لیکن کیا کرتی، زندگی کے تھپیڑوں نے اب مجھے یہ سب برداشت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ زندگی نے سکھا دیا تھا جب کوئی آپ کا اپنا دنیا میں ساتھ نہیں ہوتا نا، تو لوگ کسی طرح بھی آپ کو توڑنے میں کسر نہیں چھوڑتے۔ اماں کی نفرت الگ اور روبینہ کی نفرت الگ برداشت کرنا کون سا آسان کام تھا۔ کبھی کبھی تو میری ہمت جواب دے دیتی اور میرا جی چاہتا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے دور بھاگ جاؤں، لیکن جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ اماں ابا کو اتنے سال گزر گئے تھے، مگر میں آج بھی اسی جگہ پر کھڑی تھی جہاں ابا مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ یہاں سے اب آگے جانے کے لیے میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، اماں اور روبینہ اے سی والے کمرے میں آرام فرما رہی تھی۔ میرا بھی جی چاہا کہ میں جا کر کچھ دیر ٹھنڈی جگہ پر آرام کر لوں، تو میں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر جانے کی اجازت لی۔ جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو کمرہ اس قدر سرد تھا کہ جی چاہ رہا تھا کہ میں یہیں پر بستر بچھا لوں اور کچھ دیر کے لیے سکون کی نیند سو جاؤں۔ اماں کی نظریں کھا جانے والی تھی، مجھے دیکھ کر کہنے لگیں، تم کمرے میں کیا لینے آئی ہو؟ گھر کے کام کاج سب ہو گئے کیا؟ میں نے بڑی محبت سے جواب دیتے ہوئے کہا، جی بڑی ماں، میں نے سارے کام نپٹا دیے ہیں۔ میں بہت زیادہ تھک گئی تھی اور بخار بھی بہت تیز ہے۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کے پاؤں والی سائڈ پہ اپنا بستر بچھا کر یہیں پر لیٹ جاؤں۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ روبینہ غصے سے نیلی پیلی ہو گئی اور مجھ سے کہنے لگی، تمہاری اوقات ہے ہمارے برابر ہمارے کمرے میں لیٹنے کی؟ میں سر جھکائے روبینہ کی باتیں سن رہی تھی۔ روبینہ نے مجھے دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا اور مجھ سے کہنے لگی، آج کے بعد یہ سوچ کے کمرے میں قدم مت رکھنا کہ یہاں تم ایک منٹ کے لیے بھی کھڑی ہو سکتی ہو۔
सोना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे कमरे में कदम रखने की भी। सो खबरदार, आज के बाद हमारी नींद खराब करने के लिए कमरे में आई तो बड़ी अम्मा भी मेरा मुंह देख रही थी और वो रुबीना को हल्ला शेरी दे रही थी। एक दफा नहीं कहा कि इतनी शदीद गर्मी है, क्या है आज का दिन, अगर वो नीचे जमीन पर कुछ देर के लिए आराम कर लेगी तो क्या ही फर्क पड़ जाता। लेकिन मेरे लिए तो जैसे एसी वाला कमरा क्या, मेरे लिए हर सुकून मुझ पर हराम वाजिब कर दिया गया था। मैं रोती हुई कमरे से बाहर आ गई। महल के साथ एक छोटी सी हवेली थी जिसके ऊपर ना तो छत थी ना ही कोई पंखा वगैरह लगा हुआ था। सिर्फ एक चार दीवारी थी और एक दरख्त लगा हुआ था। उसके नीचे मेरी एक टूटी फूटी चारपाई थी। मैं रोती हुई अपनी औकात समझते हुए उसी चारपाई पर लेट गई। गर्मी इस कदर शदीद थी कि मेरा जी चाह रहा था कि मैं अपना जिस्म काट कर फेंक दूं। इस कदर गर्मी का एहसास हो रहा था। इतने में इजाजत ही नहीं थी कि इतने बड़े घर में किसी एक कमरे में पंखा चलाकर कुछ देर के लिए आराम कर लूं। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं थी। मैंने रोते हुए चारपाई पर जैसे ही बैठना चाहा तो चारपाई भी गर्मी के साथ आग उगल रही थी। अपनी किस्मत पे बहुत रोना आ रहा था। मैं रोते रोते अपनी चारपाई पर सब्र शुक्र करके सो गई। जब आंख खुली तो अल्लाह ताला से बातें करने लगी और कहने लगी, ये किस जुर्म की सजा दे रहे हो? मेरी आजमाइश इतनी लंबी कर दी है कि मैंने बचपन से जवानी में कदम रख लिया है, लेकिन ये आजमाइश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मैं अपने रब से गिला कर रही थी कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है। एक ही बाप की औलाद होने के बावजूद एक के साथ इतना नरमी वाला मामला और एक के साथ इतना सख्ती वाला। या अल्लाह, तेरे रंग तू ही जानता है, तेरे काम तुझे ही पता है। मैं तो एक हकीर सी हस्ती हूं। मेरे साथ जैसा भी मामला तू करे मुझे मंजूर है, पर मेरी हिम्मत से ज्यादा मुझ पर बोझ न डालना। अभी मैं अल्लाह से बातें ही कर रही थी कि अचानक से इस कदर ठंडी हवा चलने लगी और साथ ही साथ इस कदर खूबसूरत खुशबू आने लगी। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत की खुशबू हो। ये खुशबू इस दुनिया की लग ही नहीं रही थी। देखते ही देखते ये खुशबू तेज होती चली गई। जिस दरख्त के नीचे मेरी चारपाई थी, दरख्त ने इस कदर छांव कर दी और ठंडी हवा देने लगा कि मुझे गर्मी का एहसास तक न हो रहा था। ऐसा लगता था कि मेरी दुआओं से मेरे इर्द गिर्द की जगह जन्नत का माहौल पेश करने लगी है। बहुत सुकून मुयस्सर हुआ। इतना सुकून पाकर मेरी फिर से आंख लग गई और मैं ख्वाबों की दुनिया में पहुंच गई। मैंने एक ख्वाब में देखा कि मेरी चारपाई के साथ जो दरख्त है उसके अंदर से ये खुशबू आ रही है और ये हवा भी इतनी ठंडी इसी वजह से है। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे इस जगह पर मेरे अलावा और कोई हस्ती भी है, कोई और मखलूक भी है जो मुझे देख रही है और सुन रही है और अल्लाह के हुक्म से मेरे लिए आसानियां पैदा कर रही है। मैं ख्वाब में भी यही सब देख रही थी कि अचानक से रुबीना ने आकर मेरे मुंह पर एक गिलास ठंडा पानी फेंका और कहा कि कितनी देर और आराम फरमाओगी? खाना तुम्हारी अम्मा आकर पकाएगी। उठो और जाकर खाने की तैयारी करो। मेरी अम्मा को बहुत भूख लगी हुई है। बहुत हो गया आराम, अब जल्दी चलो। रुबीना इस कदर चीख कर बोल रही थी कि मेरे कानों के पर्दे फट ही जाते। मैं डर के मारे जल्दी से उठी और खुद को संभालते हुए रुबीना के पीछे चलने लगी। अंदर जाकर बड़ी अम्मा की भी बातें सुनने को मिली, पर एक एहसास जो उस वक्त मेरे साथ साथ चलता रहा वो मैंने तब भी महसूस किया जब मैं अपनी चारपाई से नीचे उतर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ कोई और भी मेरी चारपाई के नीचे उतरा है। मैं एकदम आगे बढ़ती तो ऐसा लगता कि मेरे साथ कोई और भी है जो मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चल रहा है। इस एहसास ने मुझे डरा दिया था और कुछ इस एहसास की वजह से शायद मैं ताकत में भी आ गई थी। मुझ में हिम्मत और हौसला बढ़ गया था। मैंने जल्दी से बड़ी अम्मा और रुबीना के लिए खाना तैयार किया। खाना परोसने के बाद मैं अब अपनी बारी का इंतजार करने लगी कि कब ये खाना खाकर दोनों माँ बेटी फारिग हों तो फिर मेरे नसीबों में भी दो नवाले खाने को हों। बड़ी अम्मा ने जैसे ही खाना खत्म किया तो कहने लगी, खुद खाने के बाद बैठना, पहले ये सारे बर्तन समेट कर इन्हें धोकर साफ कर दो, कोई आ ही जाता है। मुझे बहुत तेज भूख लगी हुई थी लेकिन मैंने सब्र किया और सारे बर्तन जाकर धोने लगी। अब मेरे साथ एक अजीब मामला होने लगा था। मैं जिस काम को भी हाथ लगाती वो मिनटों में हो जाता था। ऐसा लगता था घंटों का सफर मिनटों में तय होता जा रहा है। ऐसे ही मेरा काम घंटों वाला मिनटों में होने लगा। मैं अभी बर्तन उठाकर अंदर ही लेकर गई थी कि मेरे सारे बर्तन तेजी से धुलने लगे।
میں خود بھی حیران تھی کہ اتنی تیزی میرے اندر کہاں سے آ گئی۔ اس کے بعد میرا ہر کام منٹوں میں ہونے لگا۔ یہ بات میری بڑی اماں روبینہ نے بھی نوٹ کی تھی کہ میرا ہر کام بہت تیزی سے ہوتا چلا جا رہا تھا۔ کھانا بھی میں پہلے سے زیادہ کھانے لگی تھی۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اتنا زیادہ کھانا اکیلے میں کیسے کھا جا رہی ہوں۔ میرا کھانا کھانے کا طریقہ دیکھ کر بڑی اماں نے میری بہت ٹھوکائی کی اور کہنے لگی کہ تمہاری ماں کی کمائی نہیں ہے جو اتنا ٹھوس ٹھوس کر کھاتی ہو۔ پر میرا خود پر کنٹرول نہیں تھا۔ سارے دن کی تھکی ہاری اور لان تان کروانے کے بعد جب میں اپنی چارپائی پر آ کر لیٹتی تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی میرا بدن دبا رہا ہو، کوئی مجھے کہہ رہا ہو کہ سکون کی نیند سو جاؤ۔ کچھ تو گڑبڑ تھی۔ میں خود بھی خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ اس کھلے آسمان کے نیچے چاند کی سفید روشنی کے ساتھ سوئے ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ اس سفید روشنی کے ساتھ کے علاوہ میرا کوئی ساتھی نہ تھا۔ رات کو ہمیشہ میں اپنی باتیں چاند کے ساتھ شیئر کرتی اور چاند کے ساتھ باتیں کرتے کرتے نہ جانے کب آنکھ لگ جاتی معلوم ہی نہ ہوتا۔ آج بھی جب تھک ہار کر میں اپنی چارپائی پر لیٹی تو میری نظر آسمان پر پڑی۔ آسمان پر چاند پورے زوروں پر تھا۔ آج مکمل چاند تھا اور اس کی روشنی بہت تیز تھی۔ مجھے چاند کی روشنی بہت اچھی لگتی تھی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ یہ کتنا خوبصورت چاند ہے۔ چاند جو ہے اور اس کی روشنی کتنی پیاری تھی کہ نہ تو مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی مجھے کسی اور چیز میں کمی بیشی نظر آ رہی تھی۔ حویلی محل سے گھر سے بالکل ہٹ کر تھی۔ یہاں رات گئے تک کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا اور کسی کی جرت بھی نہیں تھی کہ اس حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس بات کا تو خوف مجھے نہیں تھا، لیکن یہ انجانا سا خوف جو 24 گھنٹے میرے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا، اس نے مجھے بہت خوف زدہ کر دیا تھا۔ رات جب چارپائی پر لیٹی تو ایک سفید رنگ کی روشنی میرے سر پر آ کر منڈلانے لگی۔ وہ اتنی تیزی سے گول گول چکر کاٹ رہی تھی کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ خوف کے مارے میری جان ہی نکلتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں جلدی سے بند کر لی اور اتنی آنکھیں زور سے بند کی کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو سفید روشنی غائب تھی۔ پھر مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے میرے ارد گرد دھواں سا چکر کاٹ رہا ہو، اور اس دھوئیں میں سے بالکل ویسی ہی خوشبو آ رہی تھی جو مجھے کچھ دن پہلے اس درخت سے آئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے خوشبو بہت زیادہ تیز ہونے لگی۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں نے بڑی ہمت کر کے چارپائی سے نیچے چھلانگ لگائی اور ننگے پاؤں گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی جا کر میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کسی کے بھی بولنے کی آواز نہ آئی۔ میں مسلسل دروازہ پیٹتی رہی۔ کچھ وقت تک دروازہ پیٹنے کے بعد آخرکار دروازہ کھل ہی گیا اور سامنے بڑی اماں اور روبینہ کھڑی تھی جو کہ غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ میں روتے ہوئے بڑی اماں کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور میں نے بڑی اماں سے کہا کہ مجھے آج کی رات گھر کے اندر سونے دے۔ مجھے بہت خوف آ رہا ہے، باہر عجیب عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں۔ روبینہ نے میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں گھر کے اندر سونے کی اجازت دے دی جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرے جیتے جی تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں روتی رہی۔ پھر کسی نے میری ایک نہ سنی اور دروازہ منہ پر دے مارا۔ میں ڈری سہمی دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی کہ اچانک سے تیز ہوا نے مجھے آن گھیرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہوا تیز طوفان کی شکل اختیار کر گیا۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ صبح ہوئی تو میں بخار میں تپ رہی تھی۔ روبینہ نے آ کر مجھے جگایا تو مجھ میں ہمت نہ تھی کہ میں کسی بھی کام کو سر انجام دے سکوں۔ پھر بھی بیماری کی حالت میں میں نے اپنا کام منٹوں میں کر لیا اور جا کر حویلی میں اسی چارپائی پر لیٹ گئی۔ مجھے بخار بہت تیز تھا۔ میں جہاں بیٹھتی وہیں پر نیند آ جاتی۔ سارے دن کی بھوکی پیاسی حویلی کی چارپائی پر لیٹی رہی۔ کسی نے میرا خیال نہ کیا، کسی نے ایک دفعہ بھی میری خبر نہ لی۔ لیٹے لیٹے اپنی بیماری سے تنگ آ کر میں اپنی امی ابا کو یاد کر کے رونے لگی کہ اچانک سے میں نے درخت کے پاس کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا، لیکن میں صحیح سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی کہ اچانک سے وہ غائب ہو گیا۔ میرے کندھے وزنی ہونے لگے، پھر سے خوف اور کپکپی طاری ہو گئی۔ اب میں دوڑ کر کہاں جاتی؟ دروازہ تو وہ جو میرے لیے کھلنا ہی نہیں تھا۔ میں صبر کر کے چارپائی پر ہی بیٹھی رہی اور اس بات کا انتظار کرنے لگی کہ دیکھتی ہوں آج میں بھی کہ میرے ساتھ ایسا کیا انہونا ہوتا ہے جو کل نہیں ہوا۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد پھر سے وہی سفید روشنی میرے سر پر منڈلانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید روشنی میری چارپائی کے چاروں طرف پھیل گئی اور تیز خوشبو آنے لگی۔ میں نے اللہ کو یاد کیا اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوئے
بنا ڈرے اپنی چارپائی پر بیٹھی رہی۔ اب یہ روز کا معمول ہو چکا تھا۔ روز ایسے ہی سفید روشنی میرے ارد گرد گھومتی، مجھے طاقت کا احساس ہونے لگتا، خوشبو آتی اور وہ روشنی غائب ہو جاتی۔ بڑی اماں اور روبینہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر میرا جی چاہتا تھا کہ میں خود کو ختم کر لوں۔ ایک دن ایسے ہی میں بہت مایوسی کے ساتھ آ کر حویلی میں بیٹھ گئی اور خود سے باتیں کرنے لگی کہ جی چاہتا ہے خود کو ختم کر لوں۔ کیا فائدہ ایسی زندگی جینے کا جس میں صرف اماں اور روبینہ کی باتیں، نفرت، لان تان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ جی چاہ رہا تھا سب کو چھوڑ کر کہیں دور چلی جاؤں۔ اتنی محنت، اتنی محبت دینے کے باوجود بھی بڑی اماں کا دل تو میرے لیے پگھلنے کو تیار نہیں تھا، نہ ہی روبینہ میں کوئی بہنوں والا پیار نظر آتا تھا۔ کہاں کمی رہ گئی تھی میری خدمت میں کہ ان کو مجھ پر ترس تک نہیں آیا تھا۔ میں روتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے میں نے اپنے سامنے ایک سفید چاند کی طرح روشن چہرہ جگمگاتا دیکھا۔ جیسے ہی میں نے غور کیا تو سامنے خوبصورت لڑکا کھڑا تھا جو کہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور ڈر گئی، پھر ذرا غور کیا تو مسلسل مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر میرے پاس آنے لگا۔ میں سہم گئی، ڈر کے اپنی چارپائی کے کونے پر آ بیٹھی اور خاموشی سے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، مسافر ہوں، کیا ایک گلاس پانی ملے گا؟ میں نے اسے غور سے دیکھا اور دیکھتے ہی کہا، پہلے تو تمہیں کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، بولا تو ہے مسافر ہوں، ایک گلاس پانی ملے گا؟ میں نے اسے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں تمہیں پانی لا کر دیتی ہوں۔ میں تیز قدم چلتی ہوئی گھر کے اندر گئی اور ایک جگ پانی کا بھر کر باہر لے آئی۔ وہ چارپائی پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے آ کر اسے ٹھنڈا پانی دیا اور اس نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آ گئے؟ اس حویلی میں تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں، تو پھر تم یہاں کیسے آ گئے؟ وہ خوبصورت چہرے کے ساتھ مسکرایا اور کہنے لگا، یہ بات حقیقت ہے کہ اس حویلی میں کسی کو آنے کی اجازت نہیں سوائے اس کے جو خود یہاں کا مالک ہو۔ میں حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، کیا مطلب ہے کہ حویلی کا مالک؟ اس حویلی کے مالک تو میرے ابا تھے اور وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس نے مجھے اپنا نام تراب بتایا اور کہنے لگا کہ کیا تم نے اس حویلی کے بارے میں کوئی قصے کہانیاں نہیں سن رکھی؟ میں حیرانی سے اس کا چہرہ تکنے لگی اور اس سے کہنے لگی، جس کی اپنی ہی زندگی ایک کہانی بن چکی ہو وہ کسی کے بارے میں کیا قصے کہانیاں سنے گی؟ میں تو خود ہی اپنی زندگی سے تنگ آ کر اس چارپائی پر لیٹ کر رات گزارنے کا انتظار کرتی رہتی ہوں۔ تو کہنے لگا، تم صحیح کہہ رہی ہو، مجھے سب پتا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم تو مسافر ہو، تمہیں کیا پتا کہ میرے معاملات کیسے ہیں اور میری مشکلات کیسی ہیں، میں کن پریشانیوں کا سامنا کرتی رہتی ہوں، اس بارے میں تو تمہیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ چارپائی سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مجھے تمہارے بارے میں ہر بات کا علم ہے، میں سب جانتا ہوں، میں اپنے رب کے حکم سے سب جانتا ہوں۔ اتنا کہا اور وہ حویلی سے باہر نکلنے لگا اور کچھ دیر بعد ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ میں حیران ہو کر دور تک اپنی نظروں سے اس کا پیچھا کرتی رہی، پھر اچانک سے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا اور مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا۔ اب وہ لڑکا روز آتا اور روز مجھ سے ایک گلاس پانی مانگتا۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور ہم دونوں میں ایک گہری دوستی ہونے لگی۔ مجھے بھی اب تراب کا انتظار رہتا۔ میں سارا دن جلدی جلدی سے کام نپٹاتی کہ شام کے وقت مجھے تراب سے ملنا ہوتا تھا۔ میرا بدلتا ہوا رویہ ماں اور روبینہ کو بہت پریشان کیے ہوئے تھا، کیونکہ اب ان کی جلی کٹی باتوں سے میں روتی نہیں تھی، ان کی لان تان سے میں پریشان نہیں ہوتی تھی۔ یہ بات بڑی اماں اور روبینہ کو بہت تنگ کیے جا رہی تھی۔ ایک دن مجھے زیادہ تکلیف پہنچانے کے چکر میں بڑی اماں نے مجھے سارے دن کے لیے کچن میں کھڑے رکھا۔ اماں چاہتی تھی کہ میں پہلے کی طرح روں، بلکوں اور ان کے ترلے کروں کہ مجھے اب تھوڑی دیر کے لیے آرام کی ضرورت ہے، مجھے تھوڑا آرام کرنے دیں۔ لیکن تراب نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ میں اب کبھی بھی کسی بھی مسئلے کو لے کر پریشان ہو کر آنسو نہیں بہاؤں گی۔ بڑی اماں اور روبینہ کے ظلم دن بدن بڑھتے جانے لگے تھے۔ میں نے بھی صبر کے ساتھ ہر ظلم برداشت کیا۔ میں سارا دن ان کی زیادتیاں برداشت کرتی اور رات تراب کی گود میں سر رکھ کر دل ہولا کر لیتی۔ تراب نے مجھے ان چند ہی دنوں میں بہت زیادہ اپنائیت اور محبت دے دی تھی۔ تراب کو دیکھتے ہی میں اپنے سب غم بھول جاتی تھی، میرے سارے دکھ ختم ہو جاتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تراب اور میرے بیچ کیا رشتہ تھا، میں صرف اتنا جانتی تھی کہ تراب وہ واحد مسیحا تھا جو مجھے اس جہنم سے آزادی دلوا سکتا تھا۔ ایک صبح میں
اپنی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی اور تراب سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک سے اندر سے چیخ و پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں بہت ڈر گئی اور دوڑتی ہوئی جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئی تو بستر پر بڑی اماں کو دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں۔ بڑی اماں کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو چکے تھے اور زبان دانتوں کے نیچے لٹک رہی تھی۔ روبینہ جو کہ ان کی سگی بیٹی تھی اپنی ماں کو دیکھ کر چیخیں مار رہی تھی اور طرح طرح کے بیہودہ الفاظ اپنی ماں کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ بڑی اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ بڑی اماں کی حالت اس قدر خراب ہو گئی تھی کہ مجھ سے بھی دیکھ کر ان کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن میں نے بڑی اماں کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ میرے کانوں میں میرے ابا کے آخری الفاظ گردش کر رہے تھے۔ میں نے جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا تو ڈاکٹر کے آنے پر معلوم ہوا کہ بڑی اماں کو لقوے کا اٹیک ہوا ہے، جس کی وجہ سے زبان اور پاؤں اس طرح ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو محبت کی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹر کی یہ الفاظ سن کر حیران رہ گئی کہ کیونکہ محبت تو روبینہ بھی اپنی ماں سے بہت کرتی تھی، رہی توجہ کی بات تو دونوں ایک ساتھ ہی ہر وقت رہتی تھیں۔ ان کو بھلا کس چیز کی توجہ کی ضرورت تھی؟ لیکن پھر بھی میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ میں بڑی ماں کو بچا سکوں اور اس تکلیف سے نجات دلوا سکوں۔ ڈاکٹر نے مجھے میڈیسن بتائیں۔ میں نے بڑی اماں کا علاج گھر میں ہی شروع کر دیا، جبکہ روبینہ اس بات کو لے کر ہر وقت مجھ سے جھگڑتی رہتی تھی اور کہتی رہتی تھی کہ اس بوڑھی عورت کو ہاسپٹل میں جانے دو، گھر میں کیوں اتنا گند پھیلا رکھا ہے، کتنی بدبو آتی ہے، اس کی بیماری کی وجہ سے پورا گھر بدبودار ہو گیا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ ماں بیٹی میں آخر ایسا کیا ہوا تھا جو ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے سے نفرت کرنے لگی تھی۔ دوسری طرف تو رات کی فکر کھائے جاتی تھی کہ پتہ نہیں وہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوگا یا چلا گیا ہوگا۔ میں تو بڑی اماں کی خدمت میں ہی لگ گئی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے اب میں سوتی بھی بڑی اماں ہی کے کمرے میں تھی، اس لیے تراب کی فکر کھائے جاتی تھی۔ میں اماں کو سلانے کے بعد حویلی گئی۔ تراب چارپائی پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی مجھ پر اس کی نظر پڑی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں بھی بہت اداس ہو گئی تھی۔ میں نے جاتے ہی تراب کو گلے لگا لیا اور رونے لگی۔ تراب نے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے تراب کو بتایا کہ بڑی اماں کی حالت بہت خراب ہے، بس ان کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوں۔ تراب مسکرایا اور کہنے لگا، جو تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی قیمت چکا رہی ہے۔ میں تراب کی بات سن کر حیران ہو گئی، اس کا منہ تکنے لگی۔ اماں کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی تھی۔ روبینہ گھر کا سارا ضروری سامان اٹھا کر اپنے کسی عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ بڑی اماں کو جب روبینہ کے گھر سے بھاگنے کی خبر ملی تو بڑی اماں بہت زیادہ ٹوٹ چکی تھی۔ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ میں اپنے ساتھ کیے گئے سارے ظلم و ستم کے لیے بڑی اماں کو معاف کر چکی تھی، پر بڑی اماں کی حالت بہت ہی زیادہ حساس تھی۔ میں دن رات ایک کر کے بڑی اماں کی خدمت میں لگی رہی۔ میں نے اماں سے تراب کو بھی ملوایا۔ تراب کا جیسے ہی گھر میں قدم پڑا، گھر کے سارے معاملات دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگے۔ اماں کو بھی تراب بہت پسند آیا۔ ڈاکٹرز نے اماں کی بیماری کو دیکھتے ہوئے جواب دے دیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ یہ اب کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ان کے لیے صرف دعا کی ضرورت ہے۔ میں نے تو بڑی اماں کے ٹھیک ہونے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ میں حقیقت میں چاہتی تھی کہ بڑی اماں ٹھیک ہو جائیں۔ اب تو دل سے مجھے چاہنے لگی تھی۔ میں ہر وقت پریشانی میں بیٹھی رہتی۔ ایک دن تراب آیا اور مجھ سے کہنے لگا، کیا تم واقعی چاہتی ہو کہ تمہاری سوتیلی ماں ٹھیک ہو جائے؟ تو میں نے تراب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ میری بڑی ماں ہے، سوتیلی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ میں حقیقت میں چاہتی ہوں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں اور میں دل سے ان کے ساتھ زندگی کے 4 پل گزار سکوں۔ تراب نے میری بات سنی تو مجھ سے کہنے لگا، میں آج تم پر اپنی حقیقت ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور تم وعدہ کرو کہ کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی شریک حیات بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک سچ یہ ہے کہ میں ایک انسان نہیں ہوں۔ میں اس کا منہ دیکھ کر حیران کھڑی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تراب مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تراب نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جن زادہ ہے۔ ادھر تراب کا مجھے یہ بتانا تھا کہ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہونے لگی۔ تو مجھے اتنا خوفزدہ دیکھتے ہوئے تراب نے مجھ سے کہا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم چاہو گی تو میں فوراً ہی تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، لیکن میں کوئی غلط نیت سے تمہاری زندگی میں نہیں آیا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں تم بھاگ گئی تھی۔ میں تمہیں پہلے ہی دن سے پسند کرنے لگا تھا۔ جس درخت کے نیچے تم سوتی تھی میں اس درخت کے اوپر ہی رہتا تھا۔ چھوٹے ہوتے سے میں تمہیں ایسے ہی سسکتا بلکتا دیکھتا رہا تھا۔ مجھے تم پر بہت ترس آتا تھا۔
جب بھی میں تمہارے ساتھ ہوتے ظلم دیکھتا تو مجھے تمہاری بڑی ماں روبینہ پر بہت غصہ آتا تھا. یہی وجہ ہے کہ مجھے صرف تمہاری خاطر انسانی روپ میں آنا پڑا. تراب مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہاری ہر کمی کو پورا کرنا چاہتا ہوں. تمہیں اپنا بنا کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں. اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دو. کوئی زور زبردستی نہیں ہے. رہی تمہاری بڑی اماں کی بات تو وہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. میں ابھی انہیں کچھ ایسی ایکسرسائز وغیرہ کرواؤں گا کہ وہ ایک دم بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. میں نے تراب کی ہاں میں ہاں ملائی اور اس سے وعدہ کر لیا کہ تم کبھی بھی اپنی اصلیت کسی پر ظاہر نہیں کرو گے. تراب نے 2 ہفتے بڑی اماں کی بہت خدمت کی، ایکسرسائز کروائی، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا. دیکھتے ہی دیکھتے بڑی اماں، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا، اپنے قدموں پر چلنے لگی. ان کا لقوہ بالکل ٹھیک ہونے لگا. جیسے ہی بڑی اماں ٹھیک ہوئی تو انہوں نے میری شادی تراب کے ساتھ کر دی. اب میں تراب کے ساتھ اور بڑی اماں کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہوں اور بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے تراب جیسا نیک اور اچھا دوست کی شکل میں شوہر دیا. مجھ جیسی یتیم اور بے سہارا لڑکی کو تراب نے سہارا دے کر اپنا بنا کر مجھ پر جو احسان کیا، میں وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتی. دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا. اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. اللہ حافظ.